خلیل طاہر سندھو صاحب، ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے اندر کی بات ہے، کہیں اڑتی اڑتی میرے تک پہنچ گئی ہے، آپ جواب صحیح دیں گے. جی سر، میں تردید نہیں کریں گے سر، پلیز. کبھی بھی نہیں سر. سینٹ کا اجلاس کل ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا. ہے. کل آپ کی پارٹی کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ ایک پریویلیج موشن پیش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر کے بارے میں، کہ ان کے جو بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے کہیں پہ، اس سے ہمارا استحقاق بڑا مجروح ہوا ہے. یہ ہے ایسی بات؟ جی حامد میر صاحب، میں آپ کا بہت ہی احترام ہے، میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہوں گے. ایک خاتون ممبر ہے اچھا، جنہوں نے یہ تیار کی ہے. کیونکہ کل جب ہماری بہنوں کی طرح عظمیٰ خان صاحبہ جب وہ ملنے گئی ہیں تو انہوں نے جاتے پہلا سوال خان صاحب نے ان سے کہا کہ این ڈی یو پہ کون کون گیا تھا. انہوں نے کہا فلاں فلاں گیا تھا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کون کون ساتھ آیا کون کون نہیں آیا. انہوں نے کہا جی اچھا وہ جس نے 43 کروڑ روپیہ لے کے سینٹر بنی ہے، مشال خان کے بارے میں کہا اوپنلی عمران خان صاحب نے. نہیں آپ کیسے اتنے مجھے اعتماد سے پتا بات سر، کر رہے ہیں؟ مجھے 100% سر. اور نمبر 2 سر، جو اس کا ان کا مستی کھیل، میرا دوست ہے جی، وہ ہی از ویری سنسیئر ٹو ود دا پی ٹی آئی. میں آج بھی ان کو دوست مانتا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح. اس سے بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اور یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں جیل میں. جو میری بہن ناز بلوچ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، 100% میں کوریبوریٹ کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے سوال کیا، یہ پریویلیج موشن کون دے رہا ہے؟ جی وہ ایک ہماری خاتون ممبر ہے، لیکن وہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے، ایک اور خاتون ممبر ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بتا دینا. ایم کی ہیں جی. اچھا، ایم کیو ایم کی ہیں جی، وہ کریں گی. میری اور وہ اس لیے بنتا سر، میری انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے کوئی مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی طرف سے جاری نہیں سر، وہ دیں گی، وہ کریں گی بات، کیونکہ یہ سینٹ کی تو ہی نا ایک خاتون کو. ہماری وہ بہن ہے مشال، جو مرضی جیسے بھی بنی، پیسے دے کے بنی، جس طرح سے بھی سینٹر بنی ہے، لیکن وہ پورے سینٹ کی توہین ہوئی ہے اس کو جا کے. لیکن اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کی گفتگو سن کے ایک سوال پیدا ہوا ہے. آپ کو اتنی نیٹی گریٹی اتنی ڈیٹیل کا کیسے پتا ہے کہ عظمیٰ خان اور عمران خان کی یہ گفتگو ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کی 5 یا 6 سینسز کام کرتی ہے، میری 7 کرتی ہیں جی. تو مجھے کافی چیزوں کا اور بھی پتہ ہے. وہ جو اور یہ 26 منٹ ادھر جو کیمرہ لگا ہوا ہے، بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، کان آپ کا ان کے ساتھ تھا؟ نہیں سر، نہیں. 26 منٹ کی ملاقات میں انہوں نے اور کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کے خلاف کھل کے بات کرنی ہے، یہی بیانیہ بس بنانا. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات ہی کو نہیں کی وہاں پہ. اور نہ اچھا دوسرا قید تنہائی کی بات کرتے، کوئی قید تنہائی نہیں. 4 مشقتی ہیں ان کے پاس کہ آپ کسی کو زبردستی اندر داخل کر دیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں. اچھا چلیں، اب میں جواب لے لوں. میں اپنے بھائی کو زبردستی اندر جیل بھیج دوں گا کہ آپ ساتھ رہیں ان کے. بالکل روکوں گا. جی دیکھیں، کوئی مشقت ہی نہیں ہے. پچھلے 28 دن میں خان صاحب سے کوئی انسان نہیں ملا. سخت قسم کی قید تنہائی میں ہیں. میرے بھائی ہیں اور میں ان سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بالکل یعنی کہ ہٹ کے بات کریں گے جو فیکٹس ہیں، میں نہیں سوچ رہا تھا. لیکن بالکل ایسی بات نہیں ہے. نہ تو کوئی بندہ ان سے ملا ہے، نہ کوئی مل سکتا ہے. جو جیل کے ملازم ہیں ان پہ پابندی ہے کہ آپ نے خان صاحب کو السلام علیکم بھی نہیں کہنا. میں اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ خان صاحب کے السلام علیکم بھی نہیں کہتے. اور پھر خان صاحب نے اب ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہیں اور میری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ آ جائیں. کچھ لوگ مصیبت میں آئے بھی ہیں اور زیر عتاب بھی ہیں اس وقت بھی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. سر میں ثابت کرتا ہوں. اچھا، دوسری بات میری بات تو سن لینا پلیز. اچھا، باقی جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں وہ ساری کی ساری آ کر بتائی ہیں عظمیٰ خان صاحبہ نے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے علم میں ہوگی یا کوئی کیمرے کی انفارمیشن ان تک ہے، ان تک ہے تو علیحدہ بات ہے. ملاقات ٹویٹ ہے نہیں، اس ٹویٹ میں وہ بات نہیں ہے. یوسفزئی والی بات تو نہیں کسی. یہ بالکل نہیں ہے، کسی ٹویٹ میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. 100% انہوں نے کہا جی. یہ آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری. میں اون کروں گا جی. اور کرتا ہوں میں. اگر یہ آپ اون کرتے ہیں؟ میں اون کرتا ہوں. میر صاحب میں ان کو ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ان کو بڑا استحقاق مجروح ہو گیا ان کی ایک پارلیمنٹ کی ممبر کا. اور ہماری سینیٹر اسی پارلیمان میں سے 10 لوگ ہمارے اٹھائے گئے اور وہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور اندر کمروں سے ڈھونڈ کے اٹھا کے لے گئے. نہ تو اپر ہاؤس کو اور نہ ہی لوور ہاؤس کو کوئی یاد آیا کہ اس پارلیمان کا بھی کوئی تقدس ہے، اس پارلیمان کی بھی کوئی عزت ہے. اور میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا ہوا ہے. میں اور حامد رضا صاحب نہیں اٹھائے گئے تھے، ہم 2 بچ گئے تھے اور ہمارے 10 ساتھی اٹھا کے وہ لے گئے تھے. اور ہم دوسرے دن 2 بندے ہی اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں کھڑے تھے اور میں نے وہ ساری سٹوری بھی وہاں پہ سنائی تھی کہ کس طرح رات بوٹوں والے آئے اور انہوں نے ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے. آج تک کسی بندے نے اف نہیں کی، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ اپر ہاؤس ہو، وہ لوور ہاؤس ہو. کہیں پہ بھی یہ میں نے آواز نہیں سنی کہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے. آج کسی لیڈر نے اپنی کسی ممبر کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے،
چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کو کلیریفیکیشن جا کے دیں. تو آج ان کو وہ استحقاق مجروح والی بات یاد آ گئی ہے. یہ منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو طاہر خلیل سندھو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک پریویلیج موشن آ رہی ہے, آپ تو خیر ایم این اے ہیں لیکن یہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ایک خاتون سینیٹر جو ہیں وہ لے کے آ رہی ہیں, تو وہ اس گفتگو کی بنیاد پر پریویلیج موشن آ رہی ہے جو گفتگو جو ہے وہ پبلک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ آپ ایک پارلیمنٹرین کے طور پہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ سر آپ کے جیو پہ پبلک ہوئی ہے سر. اچھا جی سر, رات کے 10 بجے کے پروگرام میں کیا یہ میر جعفر والی, میر صادق والی, اس حد تک رہے 43 کروڑ والی. ہاں جی وہ بھی. ہاں اگر وہ بات اگر ہے کہیں آن ریکارڈ تو پھر بات کریں. دیکھیں جواب سوال ان سے. جی حامد میر صاحب, میرا خیال ہے کہ پریویلیج لانے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے پاس اپنے سورسز موجود ہوں گے کہ کس سورس سے ان کو یہ معلومات ملی ہے. آیا انہوں نے ٹیلی ویژن پہ یا کوئی ایسے اخبار سے یا خبر ان کو یہاں سے ملی ہے, یا یہ ان کی کوئی انٹرنل انفارمیشن کی بیسس پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ کوئی پرسنل انفارمیشن انٹرنل انفارمیشن کی بیسس پہ تو پریویلیج نہیں لے کر آ رہی ہوں گی. اگر ان کے پاس کوئی متصدقہ اطلاعات ہیں, کوئی انفارمیشن ہے سورسز کے ساتھ, تو پھر وہ اگر لانا چاہ رہی ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی بھی ہے, مبینہ طور میں ایلیجڈلی کا لفظ بیچ میں لگا رہا ہوں, اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی ہے کہ جی اس نے 43 کروڑ روپیہ دے کے تو سینٹ کی ٹکٹ حاصل کی اور سینیٹر بن گئی ہیں, تو یہ تو اپنی ہی پارٹی کے خلاف چارج شیٹ ہے. ایبسلیوٹلی یہی میرا موقف ہے, اور یہی میں بات آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ایکس پہ جو اتنا لمبا چوڑا بیان آیا ہے, وہ بیان ٹھیک ٹھاک گفتگو کے اوپر جو ان کی ملاقات رہی ہے اسی کا ایک پوری وہ ایک سمری ہے, اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے, اس کو آپ پڑھیں گے, جو کہ میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کے اندر, تو واضح طور پر غداری جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں, اور بے اعتمادی اور بے یقینی ان کو ہے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے ان لیڈران کے اوپر جو پارٹی کے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اپنے ہی نمائندگان کے اوپر. تو اگر ان کو اعتماد اپنے لوگوں پہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی کا وجود جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا, تو 0/0 نظر آ رہا ہے. دیکھیں پہلے المیہ تو یہ ان کا رہا نا کہ سب سے پہلے جب ان کی لیڈرشپ کو جیل ہوئی تو پہلے تو سارے وہ بڑے جو لوگ جو بڑی بڑی عہدوں پر تھے, کوئی وزیر اعلیٰ تھا تو کوئی گورنر تھا تو کوئی, they all left and jumped out of the ship. انہوں نے پہلے ان کی جماعت چھوڑ دی. اس کے بعد جن لوگوں کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا وہ بھی باری باری شو کاز نوٹس آنے کے اوپر بیچارے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں, پھر ہر مہینے شو کاز نوٹس آ جاتا ہے ان کے اوپر. پھر پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے, تو یہ خود ان کے اوپر بے اعتمادی کا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں. تو میرا خیال ہے دشمن ان کے اندر جواب لے لیتے اس کا میں جواب, آج وہ درمیان میں وہ اکیلے ہیں اور آپ دو ہو گئے ہیں. اچھا میری بات سنیں میر صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے میری بہن نے. دیکھیں پارٹیوں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو تھوڑا سا میں 80s میں ان کو لے کے جاؤں گا. پاکستان پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا تو وہ بڑے بڑے وزیر اور وہ وزیر اعلیٰ اور وہ مشیر وہ کدھر گئے؟ ہمیں تو سوائے نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر شہید صاحبہ کے علاوہ وہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. وہ لوگ جو 10 سال انجوائے کرتے رہے وہ مجھے نہیں نظر آئے. پھر ایک مساوات پارٹی بن گئی, ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بن گئی, اور کوئی بندہ مجھے بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا. جب 98 میں برا وقت آیا مسلم لیگ نون پہ, مجھے کلثوم نواز صاحبہ, ان کے ساتھ سعد رفیق اور جاوید ہاشمی صاحب اور ایک آدھ اور نام ہے, وہ کھڑے نظر آئے. نہیں تو وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو کہ تمینہ دولتانہ ہماری بڑی بہن 3/4 میجارٹی کے ساتھ وہ آئی ہوئی پارٹی, وہ کیسے تتر بتر ہوگی؟ اور پھر ہمیں دیکھیں ان پہ جو فستائیت ہوئی یا ان پہ جو فستائیت ہوئی, وہ اشر اشیر بھی نہیں ہے جو ہم نے سہا ہے. اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے 93 ممبران میں سے صرف یہ 4 کو توڑ سکے. ہاں عدالتوں سے یہ ہمیں خالی کرواتے جا رہے ہیں اور 10-12 ہو گئے, فائدہ بات ہے. میں واپس آتا ہوں. اور وہ سارے لوگ کھڑے ہیں میر صاحب, ان کو بجائے اس کا یہ کریڈٹ دیتے ہمیں, اور یہ الٹا بات کر رہے ہیں کہ لوگ کدھر گئے. آپ کھڑے